اگر آپ رشیا جانے کا روس لینڈ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو جانے سے پہلے ایک مرتبہ یہ ویڈیو کو اچھے سے سن لیں. آپ کو یہ ویڈیو کام آئے گی. کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی ٹپس میں آپ کو دوں گا روس کے بارے میں جو آپ کو وہاں جا کے بہت کام آئیں گی. یہ پھر شاید آپ کو موقع نہ ملے اس قسم کی ویڈیو دیکھنے کا یا اس قسم کی انفارمیشن ملنے کا. تو آئیے جلدی سے چلتے ہیں اس کی ٹپس کی طرف. السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام. آپ دیکھ رہے ہیں یوروویژن نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی. اچھا جی، بہت سارے لوگوں کو انتظار ہوگا اس لسٹ کا بھی جو کہ ابھی تک رشیا کی طرف سے یا ان کی ایمبیسی کی طرف سے کوئی ایسی معلومات جو ہے وہ نہیں سامنے آئی، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا نوٹیفیکیشن جو ہے ابھی تک جاری کیا ہے. جبکہ بتایا گیا تھا کہ 1 سپتمبر سے لے کے 10 سپتمبر تک ہم اناؤنسمنٹ کریں گے. ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی کیونکہ کافی سارے لوگ سوال کر رہے ہیں. میں نے کہا ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بہرحال کوئی ڈیلے ہوگا، وہ مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے ابھی تک وہ کوئی لسٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. بہرحال انتظار کریں، آ جائے گی. اس کے علاوہ جی، اگر آپ رشیا جانے کا سوچ رہے ہیں اور جانا بھی چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتا دوں تاکہ آپ کو وہاں جا کر ان چیزوں کی، ان پرابلمس جو آتی ہیں، ہر نئی جگہ پہ آتی ہیں. جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو نئی سے نئی پرابلمس آتی ہیں. تو اگر کچھ پتہ ہو اس سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے پھر آسانی ہو جاتی ہے. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رشیا کے اندر، روس کے اندر جاب کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ ہمیشہ جو ہے یہ مت سوچا کریں کہ ہماری کنٹری کے اندر یہ چیز ہے، جاب نہیں ہے. تو شاید آپ یہ سوچتے ہیں کہ دوسری کنٹریز کے اندر بھی جو ہے وہ ہمیں جاب نہیں ملے گی. ایسی بات بالکل نہیں ہے. رشیا کے اندر بہت ساری جابس ہیں. باقی بھی جو ملک ہیں اور کنٹریز ہیں ان کے اندر بھی بہت ساری جابس ہوتی ہیں. تو اگر آپ کام کرنے والے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں تو جاب کی کمی نہیں ہے. بے شک آپ ورک ویزے پہ جاتے ہیں، آپ سٹڈی ویزے پہ جاتے ہیں. یاد رہے کہ سٹڈی والوں کو بھی جاب کرنے کی اجازت ہے. وہاں پہ وہ جاب کر سکتے ہیں. اور بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنے اخراجات تو نکالتے ہیں کام کر کے. اس کے علاوہ وہ پیسہ بھی سیو کرتے ہیں، اپنے پیچھے اپنی کنٹریز کو بھی بھیجتے ہیں. یہ بہت سارے انڈینس بچے ہیں جو کہ سٹڈی کر رہے ہیں وہاں پہ، بے شمار ہیں. آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور آپ کی وہ ہیلپ بھی کرتے ہیں. ایسی بات بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہیلپ نہیں کریں گے. کام ڈھونڈنے کے بارے میں کے متعلق آپ کی وہ ہیلپ کریں گے، آپ کو اکوموڈیشن کے بارے میں آپ کی ہیلپ کریں گے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سٹڈی ویزے پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ ورک ویزے پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ آزاد ورک ویزے پہ بھی جا سکتے ہیں. بہرحال اپنی اپنی ایک کیٹیگریز ہیں. اس میں وہ طریقہ کار الگ ہے کہ آپ نے کس طرح جانا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ جا سکتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہوگا، اس طریقے سے آپ جا سکتے ہیں. جیسا کہ سٹڈی کا ویزا ہے، آپ نے پہلے اپنا ایڈمیشن لینا ہے، اس کے بعد اپنی کارروائی پوری کرنی ہے اور آپ جا سکتے ہیں. جاب کا مسئلہ بالکل نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جاب وغیرہ جو ہے، اور کچھ ایسی فیکٹریز بھی ہیں وہاں پہ، تقریباً آپ کہہ لیں کہ 60% سے اوپر ایسی فیکٹریز ہیں جو جاب کے ساتھ ساتھ آپ کو اکوموڈیشن بھی دیتی ہیں. اکوموڈیشن کے علاوہ آپ کو کھانے کی بھی جو ہے وہ آفر ہوتی ہے. وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کھانا کھائیں یا نہ کھائیں. زیادہ تر وہاں کھانا جو ہوتا ہے وہ میٹ وغیرہ ہی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. ویجیٹیرین جو ہے وہ کم استعمال کیا جاتا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں پسند کرتے، وہ کہتے ہیں ہم خود اپنا کھانا بنائیں گے. بہرحال بہت ساری ایسی فیکٹریز آپ کو ملیں گی کہ آپ کو جو ہے اکوموڈیشن تو دیں گی وہ.
اور بہت ساری ایسی ہیں کہ جو اکوموڈیشن نہیں بھی دیتی، اکوموڈیشن آپ کو پھر خود لینی پڑے گی۔ میں سٹیپ بائی سٹیپ چل رہا ہوں، سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو۔ اگر آپ کو جاب ملتی ہے اور وہاں پہ آپ کو اکوموڈیشن نہیں ملتی تو اس کا بہترین حل، آسان حل، فوری طور پہ اکوموڈیشن ملنے کا ہاسٹل ہے، جو کہ ہاسٹل آپ کو 18,000 روبل سے بھی مل جائے گا، 12,000 روبل سے بھی مل جائے گا، 22,000 20,000 روبل پہ بھی مل جائے گا۔ اور اگر آپ اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو اپارٹمنٹ بھی جو ہے فنشڈ اپارٹمنٹ یہاں پہ ملتے ہیں وہاں پہ روس کے اندر، جس کا کم سے کم کرایہ 20,000 روبل سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سے ایریا میں ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے اپارٹمنٹ کی پھر رینٹ ہوتا ہے اور مل بھی جاتے ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے جی جو سیلریز ہیں، اب آپ کے ذہن میں بات ہوگی کہ جی سیلریز کتنی ہوتی ہیں، تو سیلریز جو ہے وہ کم سے کم بھی، اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں جی کم سیلری والا کام جو ہے وہ آپ کو 2,000 پر آور پر ڈے کے حساب سے بھی مل سکتا ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 60,000 روبل جو ہے یہ تو کم سے کم سیلری ہے، کم سے کم سیلری 60,000 روبل، 60,000 روبل جو ہے۔ تو شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ روبل آپ کی کنٹری میں اس کا ریٹ جو ہے کیا ہے، ریٹس جو ہوتے ہیں دوسری کرنسیوں کے وہ آئے دن جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ایگزیکٹلی میں ایک ایک کنٹری کا تو نہیں بتا سکتا کہ آج کا ریٹ کیا ہے اور کل کا ریٹ کیا ہوگا۔ تو وہ آپ بخوبی جو ہے وہ آپ گوگل سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو کرنسی ہے اس کے مطابق روبل جو ہے وہ کتنی اس کی قیمت بنتی ہے۔ تو بہرحال کم سے کم جو ہے 60,000 70,000 روبل جو ہے منتھلی کم سے کم آپ کما سکتے ہیں۔ یہ کم سے کم میں بتا رہا ہوں، کمانے والے جو ہے 2-2 3-3 ہزار روبل بھی کما رہے ہیں، 5,000 روبل بھی کما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اسٹڈی والوں کے لیے بھی وہی ہے کہ اسٹڈی جو کرتے ہیں ان کے لیے بھی جابس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو بھی جاب ملتی ہے اسٹڈی والوں کو، اسٹڈی جو کرنے گئے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک ضروری جو بات ہے وہ ہے آپ کی میڈیکل انشورنس۔ اگر تو آپ ورکر گئے ہیں، جاب ویزے پہ گئے ہیں، تو پھر ذمہ داری ہوتی ہے اس کمپنی کی، جس کمپنی کے تھرو آپ جا رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی میڈیکل انشورنس کرائے، اور ساری ذمہ داری اسی کے اوپر آتی ہے۔ اگر آپ اسٹڈی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ نے خود کرانی ہوتی ہے، وہاں پہنچ کر آپ کی یونیورسٹی جو ہے اس کو آپ نے بتانا ہوتا ہے، بلکہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ خود جائیں، جو آفس ہے یونیورسٹی کا وہاں پہ جا کے ان کو کہیں جی مجھے میڈیکل انشورنس چاہیے، یا آپ نے کرائی ہے نہیں کرائی تو آپ کی وہ میڈیکل انشورنس کرائیں۔ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے میڈیکل انشورنس۔ خدا نہ خواستہ کوئی بھی آپ کے ساتھ مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ فوری طور پہ آپ کو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مل جاتی ہے، اور وہاں کا جو ہیلتھ سسٹم ہے روس کا بہت اچھا ہیلتھ سسٹم ہے۔ اور بار بار یہی لفظ کہنے کو پھر ملتا ہے کہ اپنی کنٹری سے اس کو کمپیئر مت کریں، بہت اچھے اچھے جو ہیں وہ سسٹمز دنیا کے اندر ہیں۔ آپ کسی کنٹری میں جائیں گے تو وہاں بھی ناقص ہے، جیسا کہ مطلب یو کے اندر ہیلتھ سسٹم ہے، انتہائی ناقص قسم کا اس ٹائم پہ چل رہا ہے۔ ورکر ہی نہیں ہے، کام کرنے والی نہیں ہے، آپریٹ جن کا ہونا ہے وہ آپریٹ ہی نہیں کرا پا رہے بیچارے، کئی تو ویسے ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور کئی جو ہے وہ پھر لاکھوں روپیہ خرچ کر کے دوسری کنٹریز میں جا کے تو اپنا آپریٹ کراتے ہیں۔ تو ہیں ایسی کنٹریز بھی ہیں، لیکن رشیا ان میں سے نہیں ہے، وہاں پہ بہت اچھا سسٹم ہے ہیلتھ کا بھی۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ مسٹ کرنی ہے یا کروانی ہے،
कंपनी तो ऑलरेडी कर देती है और आपको कार्ड भी इशू कर देती है, आपको बता भी देती है। तो स्टडी वीज़े वालों के लिए ये है कि उनको लाजमी जो है वो जाके अपने ऑफिस में बताना पड़ता है और उनसे करवाएं, और यूनिवर्सिटी की ज़िम्मेदारी होती है ये कि अपने स्टूडेंट्स की वो मेडिकल इंश्योरेंस कराएं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो कि आपके बहुत काम आएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन हो तो मैं अपना इंस्टा आईडी जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आके मुझसे सवाल वो वाला कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कॉल नहीं करनी प्लीज़, आपने वॉइस मैसेज करना और वॉइस मैसेज से ही जो है आपको इसका जवाब मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।